السلام علیکم اسٹوڈنٹس، علم التعلیم جماعت 11ویں کے آج اس لیکچر سے ہم آپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم نے پچھلے دنوں میں پڑھا تھا سب سے پہلے کہ تعلیم کے بنیادی عناصر جو ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں۔ عملی تعلیم کی ڈیفینیشن ہم نے سب سے پہلے پڑھی کہ وہ تعلیم جو کہ طلباء کی یا معاشرے میں رہنے والے افراد کی تمام تر پہلوؤں سے نشوونما کرے، اسے ہم تعلیم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ آیا تعلیم کے عناصر یعنی ایلیمنٹس کتنے ہیں جو کہ ایک بنیادی نظام تعلیم میں ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، اور ان کے بلبوتے پر ہمارا نظام تعلیم ان کے بغیر جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں معاشرے میں روا دوا ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہیں وہ نظام تعلیم کے 3 بنیادی عناصر ہیں۔ 3 بنیادی عناصر میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے، عملی تعلیم کے بنیادی عناصر میں سب سے پہلے آتا ہے متعلم یعنی ہم اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو کہ اس نظام تعلیم کا سب سے اہم عنصر ہے۔ کس طرح سے سب سے اہم ہے کہ اس کے بغیر ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی سب سے اہم حصہ ہے۔ اگر معاشرے میں ہمارے پاس طالب علم ہی موجود نہیں ہے تو ہمارا نظام تعلیم کہیں بھی نمو نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک آتا ہے معلم یعنی ٹیچر۔ اب اگر معاشرے میں پڑھنے والے افراد تو موجود ہیں لیکن پڑھانے والے افراد موجود نہیں ہیں تو پھر بھی مکمل طریقے سے ہمارا نظام تعلیم نہیں چل سکتا۔ تو کہیں نہ کہیں متعلم اور معلم جو ہیں یہ دونوں کے دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور عمل تعلیم میں ان کا سب سے اہم کردار ہے۔ اس کے بعد ہے نصاب یعنی کریکولم یعنی سلیبس، جو بکس ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہیں، جس کے لیے مکمل ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے، پھر کتابیں تیار کی جاتی ہیں، اور ان کتابوں کی مدد سے ہمیں جو ہے وہ کسی بھی قوم کے نظریہ حیات کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آیا اس میں وہ نظریات دائمی اور وقت کی مناسبت کے ساتھ ساتھ بدلنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تعلم یعنی لرننگ کا عمل، یعنی نظام تعلیم میں اب جو ہے وہ طالب علم کیا سیکھتا ہے، اور معلم کے ساتھ جو بھی تمام تر سرگرمیاں اس کے حصے میں آتی ہیں، ان سب کے بعد وہ کس طرح سے کیا سیکھتا ہے، اور وہ بچوں کو سکھانے کا کس حد تک اہلیت رکھتا ہے۔ طالب علموں میں وہ ان جو ہے خصوصیات کی نشوونما مکمل طریقے سے کر پاتا ہے کہ وہ اپنے نظام تعلیم میں نہ صرف دلچسپی لیں بلکہ پڑھائی جانے والی جو کتب ہیں ان کو وہ بوجھ نہ محسوس کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے تدریس یعنی ٹیچنگ، اور یہ جو ہے یہ ہمارا سب سے اہم عنصر ہے۔ کس طرح سے کہ تدریس جو ہے وہ ایسا طریقہ ہے یعنی ٹیچنگ اگر یہ بہت اچھی ہے تو طالب علم کی زندگی سنوارنا جو ہے وہ استاد کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر اس کا تدریسی عمل جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، وہ بچوں کی ذہنی استطاعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ جو ہے پھر اس کا معاشرے میں کوئی بھی وجود باقی نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد ہے ہمارا معاشرہ۔ اب معاشرہ جو ہے یہ اس کو اگر ہم کہیں کہ معاشرہ پورے نظام تعلیم میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہاں یہ بات درست ہے۔ کیونکہ معاشرے میں ہی نظام تعلیم لاگو کرنے کے لیے ہمیں متعلقہ افراد کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاقیات، ہمیں متعلقہ رویوں کی ضرورت ہے، جس کے بلبوتے پر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ڈیٹیل کی طرف۔ آپ کا یہ جو ہے وہ پرچے کا ایک بہت اچھا اہم تفصیلی سوال جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم متعلم یعنی میں نے شروع میں بھی جیسے بیان کیا کہ عمل تعلیم میں یہ سب سے اہم عنصر ہے، اور اسی کے لیے تعلیم کا عمل انجام پایا جاتا ہے۔ اس میں طلباء کی نہ صرف تربیت بلکہ اس کی متوازن نشوونما کے لیے معاشرے میں جو ہے وہ نظام تعلیم وضع کیا جاتا ہے۔ اب طالب علم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم رکن ہے، تو اور اس کی تعلیم یعنی جب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں ان کی تعلیم ہمارے پورے معاشرے کی تعلیم ہے، تو اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی تعلیم پورے معاشرے کی تعلیم ہے، اور معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ طالب علم کی تربیت کی اور اس کی انفرادی ضروریات اور صلاحیتوں اور دلچسپی کے مطابق کرے، یعنی طالب علم کی تربیت جو ہے اس کی ذاتی دلچسپیوں، اس کی انفرادی ضروریات اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق کی جائے، تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بنے۔ اب یہاں پر ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں اپنا نظام تعلیم وضع کرتے وقت اس بات کا سب سے اہم خیال رکھنا چاہیے۔ کس بات کا؟ کہ
کیا جاننا ضروری ہے؟ اب سب سے پہلے متعلم کے بارے میں ہمیں کیا جاننا ضروری ہے کہ وہ عمر کے کس درجے میں ہے، اس عمر کے کیا تقاضے ہیں، معلم کی صلاحیتیں، ذاتی رجحانات اور دلچسپیاں کیا ہیں، متعلمین کے انفرادی اختلافات، مزاج اور استطاعت کے ساتھ ساتھ قومی، مذہبی اور معاشرتی ضروریات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے، جس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے، سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آیا کیا ہم جماعت پرائمری اسکول میں پڑھنے والے بچے سے کہیں ایسی توقعات تو وابستہ نہیں کر بیٹھے کہ جو ابھی عمر کے اس درجے میں اس کے لیے پورا کرنا مشکل ہے، ابھی اس کی عمر کا تقاضا ہی یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی کیا دلچسپیاں ہیں، اس کے کیا ذاتی رجحانات ہیں، ان سب کا علم جو ہے اگر ہمیں ہوگا تو ہی ہمارے تعلیمی عمل کی کامیابی اس سے ممکن ہے، ورنہ ہم جو ہیں وہ اس کے بغیر ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب متعلمین یعنی طلبہ، کمرہ جماعت میں موجود طلبہ، استاد جو ہیں، اس استاد کو چاہیے کہ وہ ان کے انفرادی اختلافات، مزاج اور ان کی ذہنی استطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی قومی، مذہبی اور معاشرتی ضروریات کو پیش نظر بھی رکھے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم جو ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عمر کے بڑھتے درجے کے ساتھ انسان کی ہر ہمہ پہلو نشو نما جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ بہت زیادہ ضروری نشو نما تب ہو سکتی ہے جب ہم اپنے سامنے موجود تمام تر طلباء کے ان کے اختلافات، ان کے مزاج اور ان کی ذہنی استطاعت سے ہم آہنگ ہوں گے، ہم ان کے بارے میں معلومات رکھیں گے، اور ان کے مذہبی افکار، ان کی معاشرتی ضروریات، یہ ساری کی ساری اگر ہمیں پتہ ہیں تو یہ ہمارے نظام تعلیم کا ایک سب سے بہت اہم حصہ ہے، اور ہمیں جو ہے وہ یہ اپنا اس کو معاشرے میں گزارنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرے گا۔ لیکن اگر ہم جو ہیں وہ کیا کرتے، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم بچے کو تعلیم نہ دیں تو جو ہے وہ اس کے زندگی پر کیا اثرات ہوں گے؟ تو اب اسی سوال کا جواب ہمارے پاس یہاں ہے کہ اگر بچوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ماحول اور تجربات سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر بڑے تو ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کی نشو نما کا عمل نہیں رکتا، وہ کسی نہ کسی طرح سے تو مطلب کھانے پینے کے بعد یا ایک نارمل یا ایک اگر ہم کہہ لیں کہ ایک بہت مائنر سی زندگی گزارنے کے بعد وہ بڑا تو ہو جائے گا، وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر بڑا تو ہو جائے گا، مگر ضروری نہیں کہ ان کا معیار معاشرے کے مطلوبہ معیار کے مطابق ہی ہو۔ تو آیا اب یہاں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سے تجربات ہیں اور وہ کون سا ماحول ہے جو کہ طلباء کے لیے اچھا ہے، اور وہ اگر اچھا ماحول اور اچھے تجربات اس کی زندگی میں شامل ہوں گے تو وہ معاشرے کے مطلوبہ معیار کے مطابق ہوگا۔ یعنی معاشرہ کیسے افراد چاہتا ہے؟ ایسے افراد جن کی زندگی کا مقصد صرف اور روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا اور روزی کمانا نہیں، بلکہ وہ زندگی کو ایسے ان کے لیے زندگی کو ایسے رخ پر ڈھالنا ہے کہ وہ ریاست اور معاشرے کا مفید شہری بنے، یعنی وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک بہت اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا متی، اب متی کا لفظ اطاعت سے نکلا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارے، جو اس کی حدود و قیود ہیں وہ ان کو نہ بھولے، اور ملک و ملت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو، اور وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس بارے میں سمجھ سکے کہ آیا جو ہے یہ تمام تر میرے فرائض ہیں، یہ میں نے ادا کرنے ہیں، اور یہ دوسروں کے حقوق ہیں، ان کا میں نے احترام کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے معلم یعنی ٹیچر۔ اب آپ کو اتنا بھی پتہ ہے کہ طالب علم کی زندگی میں اگر کہ ہم ایک مشہور مقولہ ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے، تو گویا استاد کی تعلیمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو متعلم کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ تعلیمی عمل کی کامیابی کا دار و مدار معلم ہی کا مرہون منت ہوتا ہے، یعنی معلم کے جو ہے وہ طالب علم کے لیے ہم کہتے ہیں ٹیچر رول ماڈل ہے، تو یہاں پر یہ اسی جملے کا ذکر کیا گیا ہے کہ معلم جو ہے وہ طالب علم کے لیے ایک مثالی شخصیت ہے، وہ اس کا مربی، مرشد، مشیر اور رہنما ہوتا ہے، یعنی جس کو وہ اپنے لیے ہر حال میں بہترین پاتا ہے، اور وہی جو ہے وہ متعلم ہر معاملے میں استاد کی تقلید کرتا ہے۔ تو اگر کیونکہ ہم اکثر جو ہے اگر ہم دیکھیں اس کمپیئر کریں اسٹوڈنٹ لائف میں، تو طالب علم بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے طلبہ اساتذہ کی عادات، ان کے قول و فعل میں جب ان کو دیکھتے ہیں بہت اچھا پاتے ہیں تو وہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر استاد جو ہے وہ علم، کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بلند ہے تو وہ طالب علم کو بھی اپنی زندگی میں
رفتوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا. یعنی استاد بہت اچھا ہے، اس کے افعال اور قول بہت اچھے ہیں، تو اگر طالب علم جو ہے وہ اس کی پابندی کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے طالب علموں کی زندگی میں ایک نیا تبدیلی، ایک نیا رخ لے کے آئے گا، اور اس کے فالو کرتے کرتے طالب علم جو ہے وہ اپنی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. استاد نہ صرف متعلمین کو کتاب علم بہم پہنچاتا ہے، بلکہ وہ ان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. اب ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، آپ سبھی لوگ بھی دیکھیں تو کیا استاد جو ہے اس کا کام صرف اور صرف کتاب پڑھا دینا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. استاد کام صرف اور صرف کتاب نہیں پڑھاتا، بلکہ ہمیں زندگی کے تمام تر پہلوؤں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے. جہاں ان کو طالب علم اپنی اخلاقیات سے تھوڑا پیچھے ہٹتا نظر آتے ہیں، وہیں جو ہے وہ طالب علم کو اس بات سے آگاہی دی جاتی ہے کہ یہ ہماری اخلاقیات ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. جہاں آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں، تو اس سب کے بعد جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور طالب علم کو جو ہے وہ ان کے بارے میں ان زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی استاد کرتا ہے. معلم کی قابلیت، شفقت، محنت اور لگن سے طالب علم کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. اگر معلم فن تدریس میں ماہر اور تربیت یافتہ ہے تو وہ تعلیمی عمل میں حقیقی روح پھونک سکتا ہے. یعنی اگر ٹیچر جو ہے وہ اپنے فن میں ماہر ہے، وہ بہت زیادہ تربیت یافتہ ہے، اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہے، اپنے مضمون پر عبور رکھتا ہے، تو وہ جو ہے وہ طالب علم کی زندگی میں ایک نیا رخ لا سکتا ہے. اور اگر ہم اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے معلم کے لقب کو ہی پسند فرمایا. کیوں؟ کیونکہ ہر معاشرے میں معلم کو بہت اہم مقام حاصل رہا ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے معلم کے لقب کو پسند فرمایا تھا. جو ہے اس کا کچھ انما بعثت معلمہ، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ایسے ہی اور اسے جو ہے روح انسانی کا صنعت کر قرار دیا ہے، کیونکہ استاد جو ہے وہ معمار قوم ہے. تو اس لیے استاد کو معمار قوم کی حیثیت سے معاشرے اور قوم کی تعمیر و تشکیل کا ذمہ دار بھی مانا جاتا ہے. تو اب یہاں پر معلم کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تدریس کا فن جو ہے، تدریس کا طبعی رجحان اور ذمہ داری کا احساس پایا جاتا ہو. یعنی ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں نیچرلی، قدرتی طور پر، طبعی طور پر جو ہے وہ طلباء کو سکھانے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کا عمل اس میں ہوگا، تو وہ ایک اچھا ٹیچر کہلا سکتا ہے، اور تو ہی وہ ایک اچھا نظام تعلیم جو ہے وہ اپنے طلباء کے لیے مہیا کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت جو ہے اس نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ کبھی بھی ایک حقیقی معنوں میں وہ معمار قوم نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب اس کی انفرادی ضروریات جو ہیں وہ اس کے تعلیمی عمل میں کام نہیں آ رہی، اور وہ جو ہے کہ اس نے کسی مجبوری کے تحت اپنا تدریس کا پیشہ اختیار کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں معمار قوم نہیں بن سکتا. اب اس کی ایک عام مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طالب علم ہے جو کہ انٹرسٹ نہیں رکھتا سائنس پڑھنے میں، لیکن کہیں نہ کہیں گھر والوں کی زبردستی یا دوستوں کی جو ہے وہ مان جانے کے بعد اس کو اس بات پر یقین دلایا جاتا ہے کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذاتی کوئی بھی دلچسپی اس میں ظاہر نہیں کرتا. تو وہ مجبوری کے تحت تو اس نے وہ مضمون اختیار کر لیا، لیکن کبھی بھی حقیقی معنوں میں دلچسپی سے وہ نہیں پڑھ سکتا. تو بالکل ایسا ہی ہے استاد کے لیے بھی، کہ استاد جو ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی مجبوری کے تحت اگر اس نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے تو وہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں ایک اچھا معمار قوم نہیں بن سکتا. وہ طالب علم کی زندگی میں اس طرح سے انقلاب نہیں لا سکتا جس طرح کہ ایک جو ہے وہ طبعی طور پر طبعی طبیعت اور طبعی رجحان کا مالک استاد لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے نصاب. نصاب یعنی کریکولم. اب نصاب میں اگر ہم دیکھیں تو نصاب وہ شاہراہ ہے جس پر چل کر طالب علم اپنی منزل تک پہنچتا ہے. یعنی نصاب کے لفظی معنی راستہ ہے. اب یہاں سے اصطلاح میں یہ نصاب کی تعریف ہے کہ اس میں وہ تمام تر سرگرمیاں، مشاغل، تجربات اور مشاہدات اور تحقیقات ہیں جو مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر ادارے کی نگرانی میں سر انجام پاتے ہیں. اب نصاب کے لیے ایک چیز جو ہمیں سب سے پہلے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اس میں تعلیمی ادارے کی نگرانی ضروری ہے، اور دوسری بات کہ اس میں سرگرمیاں، مشاغل اور تجربات وہ ہوتے ہیں جو کہ مقاصد تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے طے کیے جاتے ہیں. اور یہ نصاب کا جدید تصور ہے، اور عمل تعلیم کی انجام دہی کے لیے علوم و فنون، تجربات، مشاغل اور دیگر لوازمات بھی نصاب کا حصہ ہیں. اب ہم نے نصاب کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا. سب سے پہلا ہے مواد اور دوسرا ہے ہم نصابی سرگرمیاں. اب مواد جو ہے
وہ کیا ہے؟ کنٹینٹ، یعنی وہ نالج ہے جو ہمیں کتابوں میں دیا جاتا ہے، جس سے ہم اپنی نئی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ہم نصابی سرگرمیاں، یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز، یعنی اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ہم مواد کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں علم یعنی نالج، نصاب کا جو مواد ہے وہ علم پر مبنی ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے تجربات، اس کے مشاہدات اور اس کی تحقیقات کے نتیجے میں انسانوں نے جو علم جو ہے وہ ذرائع علم سے حاصل کیا ہے، تو یہ جو لوازمہ ہے، یعنی یہ جو انہوں نے انسان کے تجربات کے نتیجے میں علم اخذ کیا ہے، اس کو جب درسی کتب کی شکل میں ہم لا دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ نصاب بن جاتا ہے، اور پھر اسی میں سے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا نصاب طلبہ کی نصاب بناتے وقت جو ہے وہ ہمیں کس کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ طلبہ کی ذہنی استطاعت کو، ان کی ضروریات کو، ان کی دلچسپیوں کو، اور اس میں گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لچک، تبدیلی اور لچک جو ہے اس کا اہم عنصر ہونا چاہیے، تاکہ وہ مستقبل کی ضروریات کے مطابق ہو سکے۔ اور دوسرا ہمارے پاس ہے ہم نصابی سرگرمیاں۔ تو یہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں یہ نظام تعلیم کا دوسرا بڑا حصہ ہیں۔ کیونکہ تعلیمی اداروں میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں طلباء پر صرف اور صرف اس بات پر فوکس نہیں کیا جاتا کہ وہ صرف کتاب سے پڑھایا گیا سبق یاد کریں اور ٹیسٹ دیں، کہیں نہ کہیں آپ کے پریزنٹیشنز، آپ کے اسپیچ کمپٹیشنز، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے مقابلہ جات کرانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم طلباء کی مختلف سرگرمیوں کی صورت میں ان کی شخصیت میں تعمیر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اور ان میں کوئی امتحان تو نہیں لیے جاتے، مگر طلباء کی سیرت اور کردار اور مستقبل کے کامیاب شہری کی حیثیت سے نمایاں جو ہے وہ خصوصیات ان میں ہم پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ گزار دیتے ہیں۔ نصاب کی جدید تعریف کی روح سے ان سرگرمیوں اور مشاغل کو ہم اسناد یا سرٹیفکیٹ دے کر بھی طلباء کے لیے بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے 3 پڑھے، 3 نصاب تعلیم، سب سے پہلے متعلم، پھر معلم، اور اگلا ہے نصاب۔ تو کل کے ہم لیکچر میں پھر آگے سے اسی سے کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔